اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کو فکر قرآن چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور انتہائی اہم ٹاپک لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان شہر اللہ، شہر المغفرہ، شہر الرحمہ، اللہ تعالیٰ کا عظیم مہینہ، اللہ تعالیٰ کا خاص مہینہ کہ جس میں سانس لینا عبادت ہے، جس میں سونا عبادت ہے، جس میں ایک عمل اللہ اس کا ثواب بڑھا کے دیتا ہے۔ پیارا مہینہ جس کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں جو خاص عمل روزے کا ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو پھر مختلف چیزوں سے بچتا ہے، اور یہ عجیب ضیافت ہے، ضیافت پروردگار، جس میں اللہ تعالیٰ ہمارا مہمان ہوتا ہے۔ عام مہمان ہو تو کیا کرتا ہے؟ وہ کھانا کھلاتا ہے، لیکن یہ کیسی ضیافت ہے کہ جس میں اللہ کہتا ہے کہ تم بھوک اور پیاس میں پورا دن گزارو تو پھر میرے مہمان بنو گے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہمیں روحانی غذا کھلانا چاہتا ہے، روحانی ضیافت کرنا چاہتا ہے، جیسے کہ اللہ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ پوری دنیا کو خطاب ہے، مومنوں کو خطاب ہے، دنیا کے جس گوشے میں مومن رہتے ہیں خطاب ہے، اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزوں کو فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، دلاسا بھی دیا کہ پریشان نہیں ہونا، یہ روزہ فقط تم ہی نہیں رکھ رہے بلکہ تم سے پہلے امت جو گزر چکی ہے اللہ نے ان پر بھی روزہ فرض کیا تھا۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ بہت اہم چیز، روزہ رکھنا، سب سے پہلی ذمہ داری انسان روزہ رکھے، لیکن وہ روزہ قبول ہوا ہے یا قبول نہیں ہوا تو پھر آپ دیکھیں کہ اگر تو آپ روزے کے بعد متقی بن گئے، اگر آپ نے تقوی اختیار کیا تو آپ کا روزہ بھی قبول ہے، کیونکہ یہی روزے کا فلسفہ اور نتیجہ ہے۔ اور پھر جو تقوی اختیار کرتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستے کھول دیتا ہے، ہر چیز کا رستہ کھولتا ہے، رزق کا رستہ کھول دیتا ہے، اس کے لیے پریشانیوں کے دروازے بند کر دیتا ہے اور آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ لہٰذا تقوی جو ہے وہ روزے کی جان ہے۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے وہی صائم حقیقی ہے، وہی حقیقی روزہ دار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ باقی عبادات کو دیکھتے ہیں تو وہاں بھی پہلے حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ کبھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور پھر وسیلہ تلاش کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ لہذا تقوی جو ہے وہ لباس التقوی ذالک خیر، یہی خیر ہے، لباس تقوی ہی بہتر ہے انسان کے لیے، مومن کے لیے، اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ماہ مبارک رمضان کی سوغات ہے وہ تقوی الہی ہے، وہ تقوی پروردگار ہے، وہ خشیت پروردگار ہے۔ لہٰذا روزہ رکھیں، لیکن برائے نام روزہ نہ ہو، آنکھوں کا روزہ ہو، زبان کا روزہ ہو، دل کا روزہ ہو، پورے وجود انسانی کا روزہ ہو۔ جب اس طرح ہم صائم بنیں گے اور لعلکم تتقون تک پہنچ جائیں گے، پھر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کا آغاز اور اس کا اختتام یا ایھا الذین آمنوا سے اس کی ابتدا ہوتی ہے اور لعلکم تتقون تک اس کی انتہا ہوتی ہے۔ لہذا انسان مومن آمنو اور تتقون کے درمیان ہے۔ جب وہ اس وادی کے درمیان پورا فاصلہ
طے کرتا ہے تو پھر وہ کامیاب ہو کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوتا ہے، سرفراز ہوتا ہے۔ خداوند کریم سے دعا کرتے ہیں ہمیں ماہ مبارک رمضان کی سعادتوں سے، برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔